السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کا کل امکان ہے کہ فیصلہ آئے گا، اور جو دلائل ہیں وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں، حکومتی وکیل کے بھی اور حامد خان کے بھی۔ اس کے علاوہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 3 سوالات کیے گئے تھے سپریم کورٹ کی جانب سے، وہ بھی انہوں نے جوابات جمع کرا دیے ہیں۔ کیا جواب میں کہا گیا ہے، ابراہیم کنبر کے ساتھ ہم اس پر معلومات لیں گے، ڈسکس کریں گے۔ اور ابراہیم کنبر کیونکہ سپریم کورٹ کور کر رہے ہوتے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے ان کا IKNN کے نام سے، IKNN ابراہیم کنبر نیوز ابراہیم کنبر، سیدھا سیدھا ابراہیم کنبر نیوز رکھیں گے آگے، اچھا بڑے ہو کر رکھیں گے۔ اچھا، بڑے ہو کر رکھیں گے، چلیں بہت شکریہ۔ تو وزٹ کریں ابراہیم کنبر کے چینل کو بھی ضرور۔ اچھا ابراہیم صاحب، یہ بتائیں کہ دلائل تقریباً حکومتی وکیل کے بھی مکمل ہو گئے ہیں، حامد خان جو سپریم کورٹ بار کے وکیل ہیں ان کے بھی مکمل ہو گئے ہیں، قاضی صاحب نے سوالات کے جوابات بھی جمع کرا دیے ہیں، کیا ہاں انفارمیشن دیں بالکل ہمارے شاکر ناظرین صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میرے پاس ایک خبر ہے، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کے ناظرین کو، نا آپ کے بہت زیادہ ناظرین ہیں تو ہاں وہ الگ خبر ہے، اچھا، تھوڑا وہ دیکھیں بھلے۔ لیکن یہ کیس انتظار کریں۔ ہاں بالکل انتظار کریں۔ ہاں یہ کیس جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا، یہ ایک زبردست مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، بلکہ یہ کیس تقریباً مکمل ہوا چاہتا ہے۔ ایک تو عجیب جو سرکاری پارٹی یعنی سرکار جو ہے، انہوں نے ان کی طرف سے یہ کیس لڑا تھا پہلے فروغ نسیم، جو جب اس کے دل میں آتا ہے وہ کورٹ آ جاتے ہیں، وزارت چھوڑ کے پھر جب دل کرتا ہے تو وہ وکیل بن جاتے فروغ ہیں۔ نسیم صاحب، یہ جو ماڈریٹ شریف دین پیرزادہ صاحب ہے نا، وہ قانون جو جسٹس قاضی فائز نے کہا نا کل پرسوں کے، یہ عدلیہ کی عزت نہیں کرتے، جونیئر شریف الدین، جونیئر نہیں، جو وہ ڈیجیٹل جو ماڈریٹ جو ٹھیک ہے، وہ تو ایک بالکل ایسے بڈھے سے ہاں زیادہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، مرحوم زیادہ تھوڑے اس کی نیت میں خلل تھا اس میں، ہاں یہ ابھی اس کی عمر اتنی نہیں ہوئی، اچھا ٹھیک ہے، تو بلکہ یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تجربے کے حساب سے ہو جائے گا، بالکل، یہ اللہ اس کو حیاتی دے، ان سے زیادہ ہو جائے گا، زیادہ ہو آگے جائے گا۔ نکل ان کے جائے گا۔ کام جو ہے نا، اپنے لیڈر کو چھوڑ دیا، ادھر سے ٹکٹ لے لیا، ادھر سے وزیر ہو گیا، جنرل باجوہ صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں، اور ایم کیو والے کہہ رہے ہیں ہمارا ہے ہی نہیں، ایم کیو والا کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ خود نہیں کہا تھا اس دن کہ میری کون سی پارٹی، ہاں میری کون سی پارٹی، صحیح بات ہے۔ تو بہرحال تو یہ مین کیس لڑا تھا انہوں نے۔ اب جب نظر ثانی آ گئی ہے تو کون لڑے؟ اب یہ اس کو اگر یہی نظر ثانی کی مخالفت کرنی ہے تو اسے پھر وزارت چھوڑنا پڑے گی تیسری مرتبہ، پھر تو یہ ان کے خلاف مہم چلے گی، یار کیا انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ تو تماشا لگا رکھا ہے۔ تو آج انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھیج دیا کہ آپ جو ہے نا یہ کریں، پھر ایڈیشنل اٹارنی کے دلائل ہوئے، لیکن اس کیس میں اہم جو بات تھی وہ جسٹس قاضی فائز صاحب سے کل سپریم کورٹ نے 3 اہم سوالات کیے تھے۔ وہ سیرینا فائز عیسیٰ کی جو ان کے رقم کی منتقلی کے حوالے سے جو تعلق کورٹ پیدا کرنا چاہ رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ کا، اس حوالے سے 3 سوال تھے کہ جسٹس قاضی جو سیرینا فائز عیسیٰ جو ان کی اہلیہ ہیں قاضی صاحب کی، انہوں نے جو رقم منتقل کی ہے ان سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور جو لنڈن میں جائیداد خریدی گئی ہے اس خریداری کے لیے جو ذرائع استعمال ہوئے ان سے ان کا تعلق ہے یا نہیں۔ یہاں جسٹس قاضی صاحب نے سیرینا فائز کو کوئی پیسے رقم کا لین دین کیا ہے یا نہیں، یہ 3 سوال تھے، ان کے جوابات آج داخل کیے گئے۔ جواب تو میں پہلے بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے وہ بتاؤں کہ کیس میں آج جو حامد خان کی انٹری تھی وہ زبردست تھی۔ آپ کو پتہ ہے حامد خان بڑا نام ہے، بار کے حوالے سے ایک بڑا نام اور بردبار ایک شخصیت ہے، اور جو یہ دیکھیں نا، یہ پاکستان میں ایک لکیر کھینچی ہوئی، ایک لکیر سے تعلق وہ حامد خان اور آسما جہانگیر صاحبہ والوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لکیر وہ ہے جس کی طرف وہ یہ ہیں فروغ نسیم جیسے وکیل ہیں، تو حامد خان ایک مطلب ان کا بڑا نام بھی ہے، اور جب وہ روسٹرم پہ دلائل دینا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ قانون بات کرتا ہے، وہ خود نہیں کرتے، پھر کانسٹیٹیوشن بات کرتا ہے۔ تو آج ججوں کو کہنا پڑا کہ کافی دنوں کے بعد کسی وکیل سے قانون پہ، مکمل قانون پہ دلائل سن کے ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ اور وہ ان کا لہجہ اور ان کا جو انداز ہے وہ
मतलब कमाल है। किसी ज़माने में एतजाज़ का हसन का था, लेकिन एतजाज़ हसन में मज़ा नहीं रहा, बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं वो, तो अब वो लाइन के उस तरफ आ रहे हैं बल्कि। हाँ बुजुर्ग भी हो गए हैं। हाँ, हाँ बस बुजुर्गी ही सारा पीपल्स काम पार्टी करके। भी और नहीं अच्छा कराई। बुजुर्गी पे आज जा, मुझे जस्टिस काजी फायज ईसा ने आते ही कहा कि यार आपने तो बुजुर्ग बुजुर्ग बंदे को मुश्किल में डाल दिया है। हाँ तो मंजूर मलिक ने कहा कि किसको कहा बुजुर्ग? हाँ सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना आगे, हाँ ये तो सबसे छोटा जज है। हाँ तो उन्होंने कहा सर मेरे बाल सफ़ेद हो गए। उन्होंने कहा कि बाल सफ़ेद होने से कोई बुढ़ा या सियाना नहीं बन जाता। हाँ तो ये यहाँ से शुरुआत हुई। फिर हामिद खान ने दलाइल दिए, वो उनके बिल्कुल टू द पॉइंट थे। एक तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 7 जजों ने मामला एफबीआर को भेजने, वो उनका इख्तियार नहीं था। और जो दूसरी टाइम लाइन दी है एफबीआर को, वो भी इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जो टैक्स कवानीन है उसमें टाइम लाइन जो वो दी नहीं जा सकती, आपने कैसे दिए। और ये उन्होंने कहा कि जो आपने हिदायत की हैं कि जुडिशल काउंसिल को कि उसको उस पर गौर करे, जो एफबीआर की रिपोर्ट है, आपने एफबीआर को कहा कि रिपोर्ट जुडिशल काउंसिल में दें, और जुडिशल काउंसिल को आपने कहा है कि इस पर गौर करे। सुप्रीम कोर्ट कैसे किस तरह जुडिशल काउंसिल को कह सकती है? जुडिशल काउंसिल एक ऐसा इदारा है जो जब कोई रेफरेंस आता है तो फॉलो हो जाता है। जब जस्टिस काजी फायज ईसा का रेफरेंस ही ख़त्म हो गया तो आपने फिर उसमें से कैसे चीज़ निकाल के एफबीआर को भेजी, और एफबीआर को भेजी फिर जुडिशल काउंसिल को आपने किस तरह। और फिर उन्होंने कहा कि आपने ये जुडिशल काउंसिल किसी जज का कंडक्ट जो है उसका एहतसाब कर सकती है। आपने जस्टिस काजी फायज ईसा की फैमिली के मामले में जुडिशल काउंसिल को इन्वॉल्व कर दिया है। जुडिशल काउंसिल का ये काम ही नहीं होता। फिर जज ने कहा भाई करप्शन का कोई मामला आ जाए फिर सच नहीं कहना चाहिए, छुपाना क्यों चाहिए, इस तरह के। तो फिर इनकी बड़े जज मुतरफ हुए कि यार आपने ठीक किया है। तो एक वो फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आए बाएँ शाएँ करके ऐसे ही, क्योंकि उन्हें उससे तो कोई पता ही नहीं था कि केस क्या, उस तरह प्लीडिंग का तो इशू नहीं था ना, केस असल में फिट करना था, वो हुआ इतनी देर चला। तो ये हुए फिर काजी फायज ईसा के जो जवाबी दलील वो भी शुरू हुए। उन्होंने कुछ 2-3 बातें कहीं और अदालत को बताया कि मैंने जवाब तहरीरी तौर पे दाखिल कर दिया है। उसके बाद समात कल तक मुलतवी, तकरीबन दलाल मुकम्मल हो जाते हैं और तकरीबन समात भी कल मुलतवी हो जाए, मतलब मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद नज़रसानी पटिशन जो या डिसमिस हो जाएगी या फिर वो कबूल हो जाएगी। फैसला आना है, इम्कानात ज़्यादा हैं कि फैसला आना है। अच्छा जवाब में क्या कहा है? जवाब जो दाखिल। अच्छा जवाब बड़ा दिलचस्प है। 3 मैंने सवालात बता दिए, लेकिन पहले मैं वो दूसरी खबर दे दें, खबर जो आप कह अच्छा रहे हैं वो कि आपके नाजरीन को अभी मैंने देखी नहीं, ये खबर वैसे चलेगी भी नहीं। हुकूमत का मुआविन है ताहिरुल अशरफी, पाकिस्तान उलमा काउंसिल का जो चेयरमैन है, अल्लामा ताहिर अशरफी। अल्लामा ताहिर अशरफी, हाँ अल्लामा ताहिर अशरफी, हुकूमत का मुआविन इमरान खान का। वो बातें करता रहता है मौलाना फजल रहमान के खिलाफ। जानता हूँ। हाँ अच्छा हाँ वही वाला, हाँ जो इस तरह आप जानते हैं ना। ठीक है। हाँ तो अच्छा उन्होंने कोई ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार की तरफ से, इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट बार की तरफ से जस्टिस कादी फायज ईसा को एक उसमें बुलाया गया था, एक तकरीब थी। वो उसका उन्वान था बुनियादी हुकूक इस्लाम और आइन की रोशनी में। उस पर एक मकाला पढ़ा था जस्टिस कादी फायज ईसा ने, और वो टू द पॉइंट था। कादी फायज ईसा आपको पता है ना, एक तो मतलब मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं और बड़ी इस्लाम के हवाले से कुरान शरीफ सुना, इसके हवाले से बहुत उनको मतलब वो जब भी उसका कोई खिताब आप देखें, जब की तहरीर या ये जो केस चला है उसमें भी उन्होंने शुरुआत जो कुरान शरीफ से और सुन्ना और हदीस शरीफ है उससे की थी उस केस में। लेकिन एक कमांड जिसको कहे ना वो, लेकिन उन्होंने ये इस खत में अच्छा उन पहले तो उधर वहाँ पे उन्होंने जो तकरीर की थी उसके बुनियाद पे ताहिरुल अशरफी, उन्होंने ये तो खुद को बड़े वो समझ है ना मौलाना, ये अल्लामा, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है कि ये इसने इस्लाम की तौहीन कर दी है काजी फायज ईसा ने। और ये ताहिर अशरफी ने चीफ जस्टिस को खत लिखा। हाँ लिखा, और वो बड़ा रास्त टीवी पे चला था ना, इसलिए किसी ने वो जबरदस्त किस्म के वो, बल्कि कुरान पाक के हदीस की और आयत की उन्होंने वो तशरीह करके बात समझा रहे थे कि मतलब उन्होंने कई, मुझे भी याद है कि उन्होंने कहा कि इस्लाम दीन में जबर नहीं है, इस तरह के तमाम वो कोट किए थे। तो ताहिर अशरफी ने ये चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि ये तो इसने उधर गलत बात की है और इसको आप तंबीह करें और या ये इस्तीफ़ा दे दे।
اس پہ قاضی صاحب نے جواب دیا ہے. اس میں باقی تو کافی چیزیں ہیں ان کو کس کو جواب دیا؟ چیف جسٹس طاہر کو؟ اشرفی طاہر کو دیا ہے اشرفی کو. رجسٹرار کے ذریعے. رجسٹرار کو لکھا ہے خط کہ یہ خط پریس کو آپ دے دیں، یہ میرا جواب ہے جو آپ کو خط لکھا گیا ہے طاہر اشرف کی طرف. تو اس خط میں باقی تو چیزیں ٹھیک انہوں نے سمجھا. انہوں نے کہا کہ میں اتنا خود کو عالم نہیں سمجھتا، لیکن آپ بڑے عالم ہیں، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ان میں انتشار پھیلائیں. آپ کا لوگوں کام یہ ہاں نہیں میرے ہے. ہاں آپ مطلب آپ وہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں، مطلب انتشار پھیلا رہے ہیں لوگوں میں کہ وہ، اور بات کو آپ سمجھیں بھی نہیں. اگر آپ کو استعفیٰ ہی دلوانا ہے تو چیف جسٹس کو کیوں کہا؟ مجھے ڈائریکٹ آپ مطالبہ کرتے. اور کوئی بھی پاکستان آئین میں کسی جج سے کوئی استعفیٰ لے بھی نہیں سکتا اور کوئی تنبیہ بھی نہیں کر سکتا. ایون ایک آمر بھی کسی جج کو جج سے استعفیٰ نہیں لے سکتا. اسی لیے پھر ججوں پہ حملے بھی ہوتے ہیں، عدلیہ پہ حملے ہوتے ہیں اور ججوں کو نظر بند کیا جاتا ہے. لیکن آپ جیسے جو عالم ہیں وہ ان آمروں کے خلاف ہمیشہ چپ رہے ہیں. پاکستان 2 لخت ہو گیا لیکن آپ جیسے عامر نہ پہلے بولے نہ ابھی بول رہے ہیں. اس طرح کی تمام وہ، بلکہ ان کو ایسی اچھی خاصی شٹ اپ کال دیے. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھ لیتے یا میری رائے لے لیتے تو اچھا ہوتا، لیکن آپ نے تو وہ کام کیا ہے جو شریعت میں بھی نہیں، بغیر کسی سوچ سمجھ کے آپ نے الزام بھی لگا دیا ہے. بلکہ آپ کی جو تنظیم کا نام ہے کیا وہ غیر طاہر شرعی نہیں ہے؟ اشرفی صاحب حکومت کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، اس نے وزیر اعظم کی خوشنودی، حکومت کی خوشنودی حاصل کرنی ہوگی نا. ہاں ہاں اسی طرح ہے، وہی کیونکہ سیم وہ پارٹی ظاہر ہے، ہے، ظاہر ہے. فواد چودھری اور سیم پارٹی ہے نا ہاں سارے. ہاں. تو بہرحال انہوں نے اچھی خاصی وہ کلاس لیے، وہ 7 صفحات کا خط ہے اور اس میں پھر آئین، کانسٹیٹیوشن، پھر قرآن شریف کے حوالے یہ سارے تو ان کو دیے شٹ اپ کال. اب آتے ہیں کہ جو 3 سوالات 3 تھے سوالات قاضی تو صاحب انہوں سے کا پوچھے گئے تھے زبردست دلچسپ جواب ہے. جواب یہ ہے کہ جو ان سپریم کورٹ نے پوچھے ہاں تھے. ان 3 سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا. کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے کہ ان 3 سوالوں کے جواب میں قاضی صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں ان 3 سوالوں کا جواب دے دوں تو اس کا مطلب ہے کہ صدارتی ریفرنس کو بھی درست تسلیم کر لوں اور ایف بی آر کی رپورٹ کو بھی درست تسلیم کر لوں، جائز تسلیم کر لوں. میں ان دونوں کو نہیں مانتا تو جواب نہیں ہے. اچھا، خبر باقی یہ ہے کہ خبر کچھ نہیں ہے. باقی یہ کہ وہ بھی 10 صفحات پہ مشتمل ہے ڈاکومنٹ جو جواب داخل کروایا گیا. اچھا، جواب داخل کروایا گیا اس میں پھر اس میں یہ حوالے، ریفرنس وغیرہ اس یہ میں وہ یہ ہے وہ کہ آپ نے جو جون جولائی میں جو فیصلہ دیا تھا، 7 ججوں نے ایف بی آر کو معاملہ بھیجا تھا. اس کے بعد ان کے جو چیئر پرسن تھی نوشین جاوید، اس کو ہٹا دیا حکومت نے، اس لیے کہ حکومت کی وہ خوشنودی کے لیے کام کرنا نہیں چاہتی تھی. پھر جو جاوید غنی تھے اس کو جو چارج دی گئی، وہ چارج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، انیتا تراب اس کے خلاف دی گئی. پھر یہ فواد چودھری، ان کا سارا کچا چھٹا کھول دیا ہے. سرینا فائزہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے سوال مجھ سے پوچھے میں اس میں حیران ہوں. وہ جو آخری اس کا پیرا ہے، اس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو سوال پوچھے ہیں وہ میں ان پہ حیران ہوں، کیونکہ وہ سوال صدارتی ریفرنس میں بھی نہیں تھے اور آپ نے لگتا ہے کہ ایف بی آر کی رپورٹ سے متاثر ہو کے سوال پوچھیں. اب میں ایسے سوالوں کا جواب کیوں دوں جبکہ میں ایف بی آر کی رپورٹ کو ہی درست نہیں مانتا، کیونکہ اس نے سارا ہمارے اس میں پیٹھ پیچھے کام کیا ہے اور اس رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ میں نے چیلنج ہی، یہ درخواست اسی لیے دی ہے کہ آپ کا وہ عدالتی فیصلہ ہی غلط ہے کہ آپ نے معاملہ ہینڈ اوور کر دیا ایف بی آر کو. تو یہ ساری صورتحال تھی. اس پہ ان کے جوابی دلائل جاری تھے جسٹس قاضی فائز صاحب کے، اور سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی ہو گئی ہے. تقریباً سماعت اچھا مکمل صحافی، ہونا. کیا ابھی تک آپ نے سماعتیں ساری کور کی ہیں، ریمارکس بھی سنے ہیں، دلائل بھی سنے ہیں؟ ایک اخذ تو ہوتا ہے نا، صحافی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیس کا رخ کس طرف جا رہا ہے، عوام کا رخ کس طرف ہے. یار یہ شاکر صاحب جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. فرض کریں جو پیر کو جو پیشی تھی، سماعت تھی، جو اس میں معاملات اس طرح ہو رہے تھے کہ جیسے ڈویژن ہو گئی ہے اور عدالت اب ان کی پٹیشن، نظر ثانی پٹیشن منظور کرنے جا رہی ہے. اب تو عدالتوں کے فیصلے آنے کے بعد بھی فیصلے چینج ہو جاتے ہیں. یا بالکل شہباز شریف والا تو بیچارہ ابھی تک سڑ رہا ہے ادھر. تو اچھا کل کی جو سماعت تھی اس میں وہ 3 سوالات پھر دے دیا. بس میں نے پروگرام کیا تھا اپنے چینل پہ کہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز صاحب کے گلے میں ایک نیا ریفرنس فٹ کر دیا. اچھا آج جو قاضی صاحب نے بات کی وہ تقریباً ایسی ہے کہ آپ نے تو وہ سوال پوچھے جو اس ریفرنس میں نہیں تھے. تو اس کا مطلب کہ سپریم کورٹ وہ سوال وہ بنائے ہیں اس کی ایف بی آر کی رپورٹ سے نا.
تو جو کل والا تھا وہ ایسے تھوڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا. آج قاضی صاحب نے جواب دیا نو کمنٹس. قاضی صاحب نے مطلب وہ ایک کتاب تھی نا سیاستدانوں عورت کو سے- سمجھنے کی ہاں کتاب تھی 99 صفحات کی, سارے صفحات خالی تھے, اس میں آخر میں لکھا تھا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں تو نو کمنٹس نو کمنٹس. اس نے 10 صفحات کا جواب دے گیا, آخر میں جو آخری لائن تھی اس میں لکھا نو کمنٹس. تو اپس ڈاؤنس ہیں, لیکن ایک عام تاثر ہے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس قاضی صاحب کی یہ نظر ثانی پٹیشن منظور ہو جائے, کیونکہ اس کے بعد جو اگر یہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور جوڈیشل کاؤنسل اس معاملے کو پھر دیکھتی ہے, تو پھر ان کو ایک نئے سرے سے پریکٹس کرنی پڑے گی, مشق کرنی پڑے گی, اور وہ سپریم کورٹ مطلب کتنا یہ بوجھ اٹھائے گی, یہ بھی تو سوال ہے. یار سپریم کورٹ میں مطلب عوامی مسائل, عوامی کیسز آنے چاہیے, یہ فوکس وہ 19-20 لاکھ سپریم کورٹ میں کتنے ہیں, سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ملا کے وہ 20 لاکھ لاکھوں وہ التوا پڑے میں ہیں پڑے. کیسز. ہاں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بس ریفرنس وہ آپس میں نہیں ہوتے, ان کو بیچاروں کو جو ملتا ہے آرڈر اوپر سے اس طرح بھی ہوتا ہے. چلیں, بہت شکریہ ابراہیم صاحب. ویورز, ابراہیم کمبھر کی باتیں آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.